دیکھیں یہ خط کیا کہہ رہا ہے، من مانی بینچز بنائے جا رہے ہیں. یہی بات تو شوکت عزیز صدیقی صاحب کہہ رہے تھے کہ من مانی بینچز بنتے ہیں، سزائیں ہوتی ہیں. تو لہٰذا یہ پاکستان کی عدالتی نظام میں ایجنسیوں کے کردار پہ کتابی لکھی جا چکی ہے. وکلاء کے لیے میرے خیال میں اس سے بہتر کوئی فیلڈ نہیں ہو سکتی ہے کہ وہ قانون کی حکمرانی کا نعرہ لگا کے اب ہم ٹونک کے میدان میں آ جائیں. جلسے کی اجازت مل گئی ہے. عظیم الشان جلسہ ہوگا 6 اپریل کو رات 10 بجے پریڈ گراؤنڈ میں. پورے پاکستان کو دعوت ہے. قیدی 804 کے لیے یہ احتجاج ہے اور اس بہت سیدھا نظام کے خلاف یہ احتجاج ہیں جن کی ایک شکل آپ نے اس خط سے دیکھ لی ہے، جو ہم 2 سالوں سے چیخ کے قوم کو بتا رہے تھے کہ ساری چیزیں کمپرومائز ہیں. جب ہائی کورٹ کے جج صاحبان پہ اس طرح یہ ہاتھ ڈال سکتے ہیں تو اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر جو ARO DRO تھے ان کی اوقات ہی کیا ہے؟ جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس کی بھی تصدیق ہوتی ہے، جو خان کو سزائیں ہیں وہ بھی انویلیڈیٹ ہوتی ہیں، اور جو بریتیں ہیں نواز شریف فیملی کی وہ بھی انویلیڈیٹ ہوتے ہیں. جی یہ شیر افضل مروت صاحب پہنچے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ حد کے حوالے سے شیر افضل مروت صاحب کیا کہنا چاہیں گے. شیر افضل مروت صاحب ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر پہنچ چکے ہیں. شیر افضل صاحب کیا کہنا چاہیں گے جو خط منظر عام پر آئے اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جو خط منظر عام پہ آیا ہے جی یہ نشاندہی کرتا ہے کہ ہمارا نظام جو ہے پورا گورننس کا، عدالت کا، ریاست کا، وہ کتنا بوسیدہ، کتنا خودسر، کتنا اینٹی پبلک، کتنا اینٹی لا ہو چکا ہے. جج صاحبان کا یہ خط جو ہے یہ پاکستان کی عدالتی تاریخ، آئینی اور قانونی تاریخ میں ایک انوکھا واقعہ ہے، اور دنیا کی تاریخ میں ایسی نظیر نہیں ملتی ہے جہاں ایک ہی ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان مشترکہ طور پہ اپنی رودات بتاتے ہیں کہ ان پہ کیا گزری ہے. ذرا تھوڑا سا خاموش ہو جائیں نا پلیز. وہ یہ بتا رہے ہیں یہ وہ جج صاحبان ہیں جنہوں نے پاکستان کے عوام کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا ہے، اور یہ اپنے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا، ان کے رشتہ داروں کو اغوا کیا گیا. آپ ذکر کر رہے تھے مروت صاحب کے جو ان کی فیملی کو اٹھایا گیا، جو خط میں مینشن ہے، جو چیزیں مینشن ہے. دیکھیں جو یہ خط ہیں، یہ خط اس نظام کے منہ پہ ایک زناٹے دار تھپڑ ہے، اور اس کے ذمہ داران کا بھی تعین ہونا چاہیے. 5 چیزیں اس سے واضح ہیں. نمبر 1، عدالتی نظام کو 2 سال کے اندر خود سابقہ چیف جسٹس سپریم کورٹ بندیال صاحب اور اس کے علاوہ موجودہ ہائی کورٹس میں وہ جج صاحبان جن کے بارے میں خود جج صاحبان نے رائے دی ہے کہ وہ قانون کی حکمرانی کے ساتھ نہ کھڑے ہو سکے، وہ بھی ذمہ وار ہیں. یہ بینچز کس طرح بنے، کس طرح سیاسی کیسز مخصوص بینچز کو دیے گئے، کس طرح نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، زرداری صاحب، ان تمام کیسز کے بینچز وہی رہے. مقصود چپڑاسی، ایون فیلڈ کا جو 18 ارب روپے کا ایک گھر جو ہے ملک ریاض کو بیچا گیا وہ بھی ختم ہوا. نواز شریف کی تمام سزائیں ختم ہوئی. آتے ہی آتے ہتکڑیاں نہیں لگی. وہی بینچ، پھر وہی بینچز جو ڈیفرنٹ بینچ جو ہیں خان صاحب کے لیے مخصوص بینچز، محتاط عدلیہ جو اسلام آباد کی ہیں اس کی بھی حالت اظہار سامنے آ گئی ہے کہ ان کو بھی ٹیررائز کیا گیا، ان سے من مانی فیصلے دلوائے گئے. تو لہذا جو 5 چیزیں ہیں، نمبر 1 کہ اس میں عدلیہ کے اندر اپنے سہولت کار ہیں. نمبر 2، اپنے الف کے تحت سپیریئر عدلیہ کا ہر جج پابند ہے کہ ایسی انٹرفیئرنس کو نہ بھی کہیں، اور اس کا ازالہ وہ خود کر سکتے ہیں. توہین عدالت اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ کو اپنے فرائض کی انجام دہی میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں. تو لہذا
یہ توہین عدالت بھی ہوئی ہے, یہ جسٹس ابسٹرکٹ بھی ہوا ہے, اور اگر اس کی شفاف انکوائری کی گئی اوپن کورٹ میں, لارجر بینچ یا فل کورٹ بیٹھے, تو بہت سے چہرے جو ہیں وہ سامنے آئیں گے. یہ ایک موقع ہے پاکستان کی سپریم کورٹ کے پاس کہ اپنی عدلیہ کا تحفظ بھی کریں اور نظام میں آئندہ کے لیے ایسی چیزوں کو دوبارہ پیدا ہونے سے روکنے کے لیے اقدامات کرے. خان صاحب کی جو سزائیں ہیں وہ اس ایک لیٹر نے ان کو انویلیڈیٹ کر دیا ہے. شہباز شریف, نواز شریف اور پی ڈی ایم کی جتنی بریتیں ہیں ان تمام بریتوں کا انہوں نے آئینہ دکھا دیا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف یہ مطالبہ کرتی ہے کہ نہ کہ صرف اس کے اوپن ٹرائل ہو, پوری دنیا دیکھے کہ کس طرح پاکستان کی عدلیہ جو ہیں اپنے گھر کو بچاتی ہیں قانون کی حکمرانی کے لیے اور عدلیہ کی اپنی آزادی کے لیے. اور سلام پیش کرتا ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان تمام 6 جج صاحبان کو جنہوں نے انتہائی جرأت کا مظاہرہ کیا ہے, اور آج اس بڑی بلند یہ جو بلڈنگ ہے عالیشان, آج اس کی قدر ہمیں محسوس ہو رہی ہے کہ اس میں بیٹھے ہوئے لوگ بڑے قدردان لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مروت صاحب یہ بتا دیں کہ وکلاء چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروقی استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں, آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ میں چونکہ اس میں عامر فاروق صاحب پہ براہ راست الزامات عائد کیے ہیں کولیگ جج صاحبان نے, اور یہ کوئی لٹیگنٹ کی زبان نہیں ہے, نہ کسی وکیل کی زبان ہے, یہ اسی ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان کی زبان ہے, یعنی اس ہائی کورٹ کی زبان ہے. بڑے ہی سنجیدہ الزامات ہیں. فاضل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو میری رائے میں مستعفی ہونا چاہیے. بیرسٹر گوہر سے ابھی یہی سوال کیا تھا, وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ مطالبہ نہیں کرتے. بیرسٹر گوہر صاحب اپنی ذاتی رائے رکھتے ہوں گے یا پارٹی کی پالیسی وہ بیان کر سکتے ہیں, میں اپنی ذاتی رائے یہ بیان کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. قاضی فائد عیسیٰ صاحب سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ اس حد کو لے کے؟ میں تو یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ 7-8 مہینے سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے, بلکہ 1 سال ہونے کو ہیں. قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی جسٹس آف پاکستان ہے, اور اس دوران یہ سارے کام ہو رہے ہیں, اور خط میں لکھا گیا ہے کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے نوٹس میں بھی یہ ساری چیزیں لائی گئی ہیں. یہ اس خط کا انتظار نہیں کرنا چاہیے تھا, بلکہ از خود نوٹس پہلے سے لیا جانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. پولیٹیکل کیسز میں سر جلسے کی اجازت مل گئی ہے. جی, عظیم الشان جلسہ ہوگا 6 اپریل کو رات 10 بجے پریڈ گراؤنڈ میں. پورے پاکستان کو دعوت ہے. قیدی 804 کے لیے یہ احتجاج ہے, اور اس بہت سیدھا نظام کے خلاف یہ احتجاج ہیں جن کی ایک شکل آپ نے اس خط سے دیکھ لی ہے, جو ہم 2 سالوں سے چیخ کے قوم کو بتا رہے تھے کہ ساری چیزیں کمپرومائز ہیں. جب ہائی کورٹ کے جج صاحبان پہ اس طرح یہ ہاتھ ڈال سکتے ہیں تو اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر جو ARO DRO تھے ان کی اوقات ہی کیا ہے؟ جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس کی بھی تصدیق ہوتی ہے, جو خان کو سزائیں ہیں وہ بھی انویلیڈیٹ ہوتی ہیں, اور جو بریتیں ہیں نواز شریف فیملی کی وہ بھی انویلیڈیٹ ہوتے ہیں. اچھا سر, کمشنر صاحب نے بھی یہ بیان دیا تھا آروز کے حوالے سے کہ 70 ہزار سے, جی وہی تسلسل, لیکن بعد میں وہ اپنے بیان سے بدل گئے تھے. سر دیکھیے جی, بات میں بیان ایک دفعہ آتا ہے جو اوریجنل اور فرسٹ ٹائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو دوبارہ اگر کنولوٹ یا پرورٹ یا پلوٹ کریں تو وہ جو سیکنڈ سٹیٹمنٹ ہوتا ہے, دیکھیے کمشنر جو ہیں اس کو پاگل کتے نے کاٹا تھا کہ اچھی بلی زندگی گزر رہی تھی, اچانک ضمیر کیا تو مجبور ہو کے چیخ اٹھا, اور اس نے کہا یہ ہوا ہے اور ہوا ہے. 13 حلقے ہیں پنڈی میں, ساری دنیا ووٹرز, تمام آزاد امیدوار, تمام پارٹیاں کہہ رہی ہے کہ یہ مینڈیٹ جو ہے PTI کا جو ہے اس پہ ڈاکہ ڈالا ہے, عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ. یہ بہت ہی سنگین جرم ہے. جج صاحبان نے پاکستان میں آئین کے خلاف غداری کی نشاندہی کی ہے, تو لہذا یہ ان سنگین الزامات کی روزانہ کی بنیاد پہ سماعت ہونی چاہیے. کب جان چھوٹے گی؟ ختم ہونے دو اس قصے کو. روزانہ ایک نہ ایک جو ہے کڑا کھل جاتا ہے, یہ ہو رہا ہے. اب تو لہذا گزارش یہ ہے, پاکستان کو بچانا ہے تو پاکستان میں قانون کی حکمرانی کو لانا ہے, اور اگر پاکستان کا بیڑا غرق کرنا ہے تو جس طرح ایبٹ آباد واقعے پہ عدلیہ خاموش رہی,
سلالہ ٹیک پہ خاموش رہی, اے پی ایس پہ خاموش رہی, 12 مئی کراچی کے واقعات پہ خاموش رہی, 9 مئی کے واقعات پہ آج تک خاموش ہیں. اس پہ بھی خاموشی اختیار کر لے, ملک کا بٹا ویسے ہی بیٹھ رہا ہے. تو لہٰذا پھر تیاری کریں کل پڑھنے کی, کیونکہ اس ملک سے ہم اور کیا. پاکستان کا جو یونائٹڈ اسٹیٹس میں ایک جسٹس انٹرنیشنل ورلڈ جسٹس پروجیکٹ ہے, اس میں درجہ بندی کی گئی ہے کہ کس ملک کا نظام انصاف اور کس ملک میں قانون کی حکمرانی کس درجے پہ ہے. 128 ممالک ٹوٹل ہیں, اس میں 118 نمبر پہ درجہ بندی پاکستان کی 6 ماہ قبل تھی. اور مجھے یقین ہے کہ یہ جو الیکشن چوری ہوئی ہے, اس سے اب دوبارہ اگر درجہ بندی ہوگی تو پاکستان 128ویں نمبر پہ آئے گا. انڈیا 69 نمبر پہ ہے, اور ہم سے جو پیچھے ہیں وہ صرف افغانستان کا رول آف لا ہے, وہ جو ہے 121ویں نمبر پہ. اچھا سر, ٹریان کیس مینشن ہوا ہے, اس کے علاوہ یہ مینشن ہوا ہے کہ پولیٹیکل کیسز میں انٹرفیئر ہوتا ہے اور ابھی بھی ہو رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, اندر سائفر کیس لگا ہوا ہے جو جج صاحبان نے, یہ بیسیکلی فرد جرم ہے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے خلاف. یہ جوڈیشل مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے, اور یہ ضرور پراب ہونا چاہیے عدلیہ کی اپنی بھلائی کے لیے, قانون کی حکمرانی کے لیے, اور ان چیزوں سے پہلوتئی نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے سر, جلسے کے حوالے سے کافی سیریس کیسز میں ان کو سزا ملی ہے, تو کیا یہ خط کے بعد ان کو جو سزائیں ان میں فرق پڑے گا؟ دیکھیں یہ خط کیا کہہ رہا ہے, من مانی بینچز بنائے جا رہے ہیں. یہی بات تو شوکت عزیز صدیقی صاحب کہہ رہے تھے کہ من مانی بینچز بنتے ہیں, سزائیں ہوتی ہیں. تو لہٰذا یہ پاکستان کی عدالتی نظام میں ایجنسیوں کے کردار پہ کتابی لکھی جا چکی ہے, اور اس کا اب مداوع ہونا چاہیے. وکلاء کے لیے میرے خیال میں اس سے بہتر کوئی فیلڈ نہیں ہو سکتی ہے کہ وہ قانون کی حکمرانی کا نعرہ لگا کے اب ہم ٹونک کے میدان میں آ جائیں. عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, عدلیہ کی سپریمیسی کے لیے. اور وہ تمام جج صاحبان جو ابھی تک خاموش ہیں, جس ہائی کورٹ کے بھی, ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے معافی الضمیر کا اظہار کریں, اور یہی کورس اپنائیں جو آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے اپنایا. سر, جلسے کے حوالے سے پیغام دے دیں. جلسے کے لیے پیغام ہے پاکستانیوں کو. پاکستانیوں دیکھ رہے ہو, آئے دن کوئی نہ کوئی راز تش بام ہوتا ہے, اور یہ جو خط ہے اس نے جڑیں تک ہلا دی ہے اس بوسیدہ اور گرے ہوئے نظام کی. آئیے نکلیں اپنے قیدی 804 کی آزادی کے خاطر جو بے گناہ جیل میں جو ہیں انکارسریٹ ہیں, اور نکلیں اپنے مینڈیٹ کی چوری کی ریکوری کے لیے. یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وزیر اعظم اور صدر بن کے, یہ چور ہیں, چوری کے مینڈیٹ سے یہ بنے ہیں. ان کا کوئی استحقاق نہیں ہے کہ پاکستان کی نمائندگی کریں. انہوں نے آئین کو توڑا ہے, آئین کو پامال کیا ہے. تو لہٰذا 6 اپریل کی رات 10 بجے پنڈی, اسلام آباد, پنجاب, خیبر پختونخوا, سندھ اور بلوچستان اور کشمیر اور گلگت بلتستان تمام لوگوں کو اپیل ہے, خان کی طرف سے اور پی ٹی آئی کی طرف سے, آئیں ہمیں جوائن کریں. انشاءاللہ لائٹنگ کا بندوبست ہوگا, اسٹیج ہوگا, اور ہم نے ہائی کورٹ میں یہ بھی ریلیف مانگی تھی کہ راستے بلاک نہ ہو. انشاءاللہ لاکھوں کا مجمع اکٹھا ہوگا.